السلام علیکم سامعین کرام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے حصے یعنی پارٹ 2 کے ساتھ العباس ٹی وی میں خوش آمدید۔ سامعین کرام، اس سے پہلے ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، پرورش اور جوانی تک کے حالات زندگی کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو ان کی باقی زندگی کے حالات و واقعات سنائیں گے، لیکن سامعین کرام، اس بارے میں مزید بتانے سے پہلے آپ ہمارے چینل العباس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آتے رہے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ گزران کی حالت کیا ہے؟ وہ کہنے لگی سخت مصیبت اور پریشانی میں ہیں اور سخت دکھ اور تکلیف میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے اثرات پائے۔ پوچھا کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بی بی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، لہٰذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیبت میں آئے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوالات کیے۔ بیوی نے کہا خدا کا شکر اور احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے۔ دریافت کیا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کا پیغام یہ ہے کہ تو زندگی بھر میری رفیقہ حیات رہے۔ سامعین کرام، مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جان نثاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی جلالت و قدر کے لحاظ سے ہر دفعہ امتحان میں کامل اور مکمل ثابت ہوئے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور رضا بقضاء الہی کا انہوں نے ثبوت دیا اور جزم و عزم اور استقامت کو پیش کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو فاران کے بیابان میں چھوڑ کر آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ حضرت اسماعیل کو صرف حکم الہی کی تعمیل میں ایک بے آب و گیاں جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پیچھے مڑ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور امتثال امر الہی میں کوئی لغزش نہ ہو جائے۔ ان دونوں کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے
جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ 1000 گنا جاں گزل امتحان ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 شب مسلسل خواب دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ سامعین کرام، انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ خدا کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں، مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا۔ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مجدد انبیاء اور رسول کا بیٹا تھا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر مضبوط جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل بچھاڑ کر ذبح کرنے لگے۔ فوراً خدا کی وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈھا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر کرتے ہوئے اس مینڈھے کو ذبح کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر برابر مکہ میں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور ملائکۃ اللہ نے ان کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبہ کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کو وحی الہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگی۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ الغرض اس واقعے سے قبل تمام کائنات اور دنیا کے گوشے گوشے میں بتوں اور ستاروں کی پرستش کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے اور انہی کے ناموں پر بڑی بڑی تعمیرات کی جاتی تھی، لیکن واحد بیت اللہ کی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی و ذبیح اس کا مزدور۔ باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں مصروف ہیں، اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو بار بنایا جاتا ہے جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو آج مقام ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی
جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبرائیل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا، جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے، تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ذریت کو اقامت الصلاۃ اور زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشے، اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور تمام عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ اس پر ارشاد الہی ہوا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور یہاں کے باشندوں میں سے جو کوئی کفر کا شیوا اختیار کرے گا تو اسے بھی ہم سر و سامان اور رزق سے فائدہ اٹھانے دیں گے، البتہ یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہوگا، کیونکہ بالآخر اسے پاداش عمل میں چاروں ناچار دوزخ میں جانا ہے، اور جو بدبخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے تو کیا ہی بری اس کی راہ ہے اور کیا ہی برا اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک کرداروں کے لیے قبولیت حق کی خوشخبری ہے۔ سامعین کرام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا، جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلی۔ وہ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔